کہ جس ملک میں، جس خطے میں امن نہیں ہوگا، ہارمنی نہیں ہوگی، وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی۔ اس کی سب سے بڑی مثال قرآن نے مجید میں ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے لوگوں کے لیے دعا کی تو پہلے امن کی دعا کی، پھر رزق کی دعا کی، کیونکہ رزق امن کے بغیر نہیں ملتا۔ دوسری بات، ان تمام ممالک میں آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی نظر آتی ہے۔ آج تک انسانی تاریخ میں کسی ملک نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور انسرٹنٹی کے ساتھ ترقی نہیں کی۔ ہم بدقسمتی سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مسلسل ایک سیاسی بے یقینی اور عدم استحکام چلتا رہا۔ تیسری چیز، ان تمام ممالک میں پالیسیز کا تسلسل ہے، اور وہ تسلسل کم از کم 10 کا ایک سٹریچ فراہم کرتا ہے، چونکہ پالیسی کبھی 10 سے پہلے نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔ اینی پالیسی وڈ نیڈ ایٹ لیسٹ اے ڈیکیڈ ٹو گیو ریزلٹس۔ اگر آپ اس سے پہلے اسے ڈسرپٹ کریں گے، اس کو ڈسٹرب کریں گے، تو وہ پالیسی مطلوبہ نتائج نہیں دے گی۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر ملک کے اندر میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ ایک تسلسل نظر آتا ہے 10 سالوں کا، کہ جس میں پولیٹیکل کانٹینیوٹی کے ساتھ انہوں نے پالیسیز کو ڈیکیڈ لانگ سٹریچ دیا، جس میں وہ پالیسیاں جڑ پکڑ گئیں۔ اپنا اگر خطہ دیکھیں، انڈیا میں منموہن سنگھ 10 سال پرائم منسٹر رہے، پھر مودی 15 سال ہو گئے۔ ان 25 سالوں کے سٹریچ نے انڈیا کو ٹرانسفارم کر دیا۔ بنگلہ دیش چلے جائیں، 15 سال حسینہ واجد صاحبہ رہیں۔ ان 15 سالوں کی کانٹینیوٹی نے جو ان کی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی پالیسیز تھیں، ان کو گراؤنڈ کر کے بنگلہ دیش کو ایک ایکسپورٹنگ اکانومی تبدیل کر دیا۔ ملیشیا میں دیکھیں، ڈاکٹر مہاتیر 22 سال تھے، اور ان کے اس 22 سالوں میں جو ان کی ٹرانسفارمیشن پالیسیز تھیں، انہوں نے ملیشیا کو ٹرانسفارم کر دیا۔ اسی طرح آئی کین گیو یو ایگزامپلز، ہر ملک کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جب بھی ہم نے ایک اکنامک پلان سے ٹیک آف کیا ہے، اس جرنی کو ڈسرپٹ کر دیا گیا۔ 1991 میں پاکستان واز دا فرسٹ کنٹری ان ساؤتھ ایشیا ٹو اڈاپٹ نیو اکنامک پالیسیز، جس میں ڈی ریگولیشن کی گئی، پرائیویٹ سیکٹر کو انیبل کیا گیا، لبرلائز کیا گیا اکانومی کو، جو اسٹیٹ مونوپلیز تھیں ختم کی گئیں، بینکنگ کا شعبہ ہے، ٹیلی کمیونیکیشن کا ہے، انہیں کھولا گیا، اور ایک دم اکانومی میں حرارت پیدا ہوئی۔ لیکن بدقسمتی سے 2 سال بعد اس حکومت کو برطرف کر کے اس پورے پالیسی فریم ورک کو بھی ڈسٹ بن میں پھینک دیا گیا۔ انڈیا میں منموہن سنگھ جو اس وقت وزیر خزانہ تھے، انہوں نے سرتاج عزیز مرحوم جو وزیر خزانہ تھے یہاں پر، ان سے وہ تمام پالیسیز کے ایس آر اوز منگوا کر انہیں انڈیا میں رائج کر دیا، اور اس کے نتیجے میں 10 سال انڈیا نے ان پالیسیز کو عمل کیا، اور 2000 میں ہم سے آگے نکل گیا۔ اگر 1991 میں نواز شریف صاحب کو بھی 10 سال مل جاتے تو شاید وہ آج مہاتیر سے بڑے اور پاکستان ملیشیا سے آگے ترقی یافتہ ملک ہوتا، لیکن اس ڈسرپشن نے ہمیں ڈیریل کر دیا۔ پھر ویژن 2025 ہم نے 2013 میں لانچ کیا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب پاکستان میں 18 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں بلوچستان آتا تھا 2012 اور 13 میں، تو یہاں کے لوگ کہتے تھے کہ کوئی سڑک ہماری محفوظ نہیں ہے، ہم ٹریول نہیں کر سکتے۔ یہاں کے لوگ کہتے تھے کہ ہر پیسے والے کو بھتہ خوری کی پرچیاں ملتی ہیں اور وہ محفوظ نہیں ہیں۔ یہاں کے لوگ کہتے تھے کہ یہاں بلوچستان میں ٹارگٹ کلنگ ہیز بیکم دا نیو نارم، اور ایک عجیب خوف کی فضا تھی 2012-13 میں۔ لیکن الحمدللہ وی ٹک اپ دیٹ چیلنج، اور پھر ود ان 3 to 4 ایئرز نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے ملک کے اندر سے دہشت گردی کا کلا کامہ ہوا۔ کراچی جو پاکستان کا خطرناک ترین شہر بن گیا تھا، اٹ بیکیم پیسفل سٹی، اینڈ وی ور ایبل ٹو گیٹ سی پیک اسٹارٹیڈ، جس سے $25 ارب ملک کے توانائی کے شعبے میں اور انفراسٹرکچر میں آ کے ایک بنیاد رکھی گئی کہ ہم اسپیشل اکنامک زونز کے ذریعے چائنا سے انڈسٹری کو ری لوکیٹ کر کے لائیں، اور چاروں صوبوں میں اسپیشل اکنامک زونز قائم کر کے ہم لاکھوں روزگار بھی پیدا کریں اور ملک کی ایکسپورٹ بھی بڑھیں۔
اور الحمدللہ ہم اتنے کامیابی سے آگے جا رہے تھے کہ آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں، پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے، جو ایک انٹرنیشنل فرم ہے، کنسلٹنگ کی لیڈنگ فرم ہے، اس نے 2017 میں رپورٹ شائع کی کہ پاکستان اگر اس ٹریجیکٹری پہ چلے گا تو بائی 2030 اٹ ول بی ان دا ٹاپ 20 اکانومیز.